اب بلا تخیر حضرت علامہ پیر سید زاہد حسین سرکار رضوی صدر منفی جماعت اہل سنت تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں۔ ابھی چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ تعالی اس تقریب کے مہمان خصوصی حضرت شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب دعوت برکات مالیہ تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت کا خطاب شروع ہوتا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی بہت جلد حضرت شیخ الاسلام میں تشریف لے آئیں گے۔ بلند آواز کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم صلی علیہ۔ حضرات گرامی، آج کا عجیب اتفاق ہے، عجیب سنگم ہے کہ بیان عظمت مصطفیٰ بازبان اہل بیت مصطفیٰ سے فرما رہے ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ صاحب البیت ادری ما فیہ، گھر والا یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے۔ مجھ سے قبل آج اتفاق سے زندگی میں پہلی بار حضرت علامہ پیر سید بشارت حسین شاہ صاحب کی تقریر سنی، اس سے پہلے کلام منظوم سے تو کئی بار مستفید ہونے کا اتفاق ہوا ہے، آج پہلی بار آپ کے بیان ذیشان سے تقریر سے لطف اندوز ہونے کا خدا نے موقع عطا کیا۔ ماشاءاللہ، اللہ کرے زور بیان اور زیادہ۔ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے اور اس کے بعد آپ کے برادر اکبر حضرت علامہ اور محافظ زمان بنو فاطمہ حضرت علامہ پروفیسر سید احمد حسین شاہ صاحب مزید خطیب جامع مسجد حاضہ اور یہ دونوں شہزادے شہنشاہ ولایت پیر سید ولایت شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبیرہ ہیں، اور یقیناً بیٹے کے اندر باپ کا رنگ، باپ کی عظمت، باپ کا بڑا تقوی جھلکتا ہے۔ اور میرے برادر ذیشان حضرت علامہ محافظ عظمت اہل بیت سید یونس علی شاہ صاحب قاضی مدظل العالی ممبر نظریاتی کونسل پاکستان سے تشریف لائے ہیں، اور بحمد تعالیٰ آپ نے جس انداز سے الفاظ کے گوتی پروئے اور ایک ایک لفظ اتنا جامع تھا کہ ایک ایک لفظ کی تشریح کے لیے کئی نشستیں درکار ہیں۔ یوں سمجھیے کہ وہ جو بزرگوں سے سنتے آئے تھے کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا، آج میں نے بھی اور آپ نے بھی مشاہدے میں اس کو دیکھا ہے۔ اب مجھ سے بات ایک اور خانوادہ رسول اللہ کے سپوت شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب حضرت محدث اعظم ہند کے لخت جگر ہیں، اور یقیناً ان دونوں صاحبزادگان میں محدث اعظم کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ تشریف لائیں گے، مجھے بھی اور آپ کو اپنے بیان ذیشان سے محظوظ فرمائیں گے۔ آج کی
اس محفل کانفرنس جلسے کا عنوان عظمت مصطفیٰ ہے۔ یوں سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام فضائل و مراتب کا منبع ہے۔ وہ فضیلت ہی نہیں کہ جس کا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ سرکار کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اور ایک بات عرض کرتے چلوں، بحمدہ تعالی ہمارا ہر نبی ہر رسول پر مجملاً ایمان ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام بھیجے، رسول کرام بھیجے، ہمیں ان کا نام معلوم ہے یا نہیں؟ مجملاً ہم تمام انبیاء کرام رسول کرام کے خادم ہیں، غلام ہیں، اور ان کے نام لیوا ہیں۔ ان پر ایمان لانا عین ایمان سمجھتے ہیں۔ بے شک خداوند قدوس نے ان کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں میں فرشتوں میں جس کو چاہتا ہے اپنا رسول چن لیتا ہے۔ رسولوں میں ملائکہ میں رسول کا معنی اور ہے، بنی و انسان میں رسالت کا مفہوم اور ہے، تشریح کا وقت نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ یوں سمجھیے کہ انبیاء کرام کے خدا کی پسندیدہ، خدا کی چنی ہوئی، خدا کی برگزیدہ مخلوق ہیں۔ لیکن ادب کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی کی نبوت اضافی، ہر رسول کی رسالت اضافی، اور میرے آپ کے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت حقیقی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر نبی کی نبوت اضافی، ہر رسول کی رسالت اضافی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت حقیقی۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار ہی منبع تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جب پوری کائنات کا وجود سرکار کے وجود کا محتاج ہے، سرکار کے وجود پر منحصر ہے، تو یقینی طور پر اس کائنات کا ہر مرتبہ، ہر اچھی صفت یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فیض وجود پر منحصر ہے۔ اگر سرکار تشریف نہ لاتے، نہ کائنات ہوتی، نہ بنی و انسان ہوتے، نہ تو نبی آتا۔ تو نبیوں کی نبوت، ملائکہ کی عظمت، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی مضمون نعمت ہے۔ یہ میں نے دو لفظ بیان کیے کہ تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت اضافی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت حقیقی ہے۔ یہ ایک علمی اصطلاح، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ آپ کے سمجھانے کے لیے میں ذرا اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اضافت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، اس کو اضافت کہتے ہیں۔ اور جب کسی شے کی طرف کسی کی نسبت نہ ہو تو اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں، آپ، ہم یہاں مسجد کے اندر موجود ہیں، اگر ہم اپنی نسبت حکم لگائیں اونچائی کا، بلندی کا، تو ہم مسجد کے فرش سے اونچے ہیں، لیکن مسجد کی چھت سے نیچے۔ جب ہم اپنے اونچے ہونے کی نسبت زمین کی طرف کریں گے تو ہم اونچے ہیں، یہ بات درست ہے۔ جب ہم اپنے اونچے ہونے کی نسبت چھت کی طرف کریں گے تو پھر یہ بات جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اس لیے ہم فرش سے تو اونچے ہیں لیکن چھت سے اونچے نہیں، ہم سے چھت اونچی ہے۔ اور جب اس چھت کی نسبت ہم مینار کی طرف کرتے ہیں تو پھر چھت کی بنسبت مینار اونچا ہے۔ جب ہم مینار کی نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں تو مینار سے آسمان اونچا ہے۔ جب آسمان کی طرف نسبت ہم عرش و کرسی کی طرف کرتے ہیں تو وہ اونچا ہے۔
تو اضافت کا معنی یہ کہ وہ حکم کسی شے کی طرف اس کی نسبت کرو تو درست بیٹھے اور کسی شے کی طرف اس کی نسبت کرو تو وہ بات درست نہ ہو. حقیقی رفت کا معنی یہ ہے کہ جس شے کی طرف نسبت کرو رفت کا حکم ثابت رہے، جس شے کی طرف منسوب کرو اس کی اونچائی کا حکم یکساں اور برابر رہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی نسبت بنی اسرائیل کی طرف کی جائے تو بات درست ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی نسبت ہم اپنی طرف کریں، کیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی و رسول ہیں؟ نہیں، تو یہ نبی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جب اس قوم کی طرف کریں جس قوم کے نبی بن کر آئے تو ان کا نبی ہونا درست ہے. جب اس قوم کی طرف نسبت کریں کہ جن کی طرف وہ نبی بن کر نہیں آئے تو وہ اس قوم کے نبی نہیں. ہر نبی کی نبوت اضافی ہے، زمانے کے لحاظ سے اضافی ہے، مکان کے لحاظ سے اضافی ہے اور مرسل الیہم کی طرف اضافی ہے. کن لوگوں کی طرف نبی بن کر آئے وہ لوگ معلوم نہیں، جس زمانے میں نبی بن کر آئے وہ زمانہ معلوم ہے، جس مکان کے لیے نبی بن کر آئے وہ مکان معلوم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضور کی نسبت ہماری طرف کی جائے تو رسالت کا حکم سچ بیٹھتا ہے. حضور کی نسبت پہلی امتوں کی طرف کی جائے تو رسالت کا حکم ٹھیک بیٹھتا ہے. حضور کی نسبت نبیوں کی طرف کی جائے تو حکم درست بیٹھتا ہے. حضور کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو حکم صادق بیٹھتا ہے. غرضے کہ خدا کی پوری کائنات کی طرف، چاہے وہ حضور سے پہلے آیا بعد میں، جس کی طرف بھی حضور کی نبوت اور رسالت کی نسبت کرے یہ نسبت درست بیٹھتی ہے. اس کو حقیقی کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اس کا اطلاق مخلوق پر ہے، خالق پر نہیں. بے شک. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور پھر ایک اور موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نسبت کو ایک اور انداز سے اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسل و ملک پر درود ہو، رسل و ملک پر درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو. رسل و ملک پر درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو. مگر ایک ایسا دکھا تو دو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے. مگر ایک تو ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے. نہ حجاب چرخ مسیح پر، نہ کلیم طور نیا، مگر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناکا سوار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. فرماتے ہیں انبیاء کرام کے بھی لحاظ مانتے ہیں، ہم فرشتوں کو بھی جزو ایمان سمجھتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں. لیکن ایک ہمیں ایسا بتا دو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے کا ہو. اور ایک اور موقع پر کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی
رکھتے نہیں ہیں، وہ کہیں جا کر مطمئن ہوتے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے معبود آپ کی ہر آنے والی ساتھ، ہر گزری ہوئی ساتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ تسلسل، یہ کسی جگہ بات رکنے والی، ایک بیچ میں بات کرتے چلے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضور فرماتے ہیں الا وانا سید ولد آدم ولا فخر، حضور فرماتے ہیں کہ خبردار، میں تمام اولاد آدم کا شمول آدم، میں سب کا سردار ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں الا وانا امام المرسلین ولا فخر، خبردار میں تمام نبیوں کا امام ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ فخر کی تو بات تو ہے، کسی آدمی کو چھوٹے سے علاقے کی کھیل میں نہیں مل جائے، سرداری مل جائے تو وہ لکے کبوتر کی طرح اس کی گردن اکڑی رہتی ہے، جناب صاحب جھکتا ہی نہیں ہے۔ جو تمام اولاد آدم کا سردار ہو، فخر کیسے نہیں؟ کوئی آدمی بغیر کو مینشن کیے، گزشتہ برسوں میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا جناب آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں صدر صاحب کی امامت کرتا ہوں، صدر صاحب میرے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ کوئی آدمی صدر کا امام ہو جائے، ہاں جی، وزراء کا امام ہو جائے، وہ اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں سارے نبیوں کا امام ہوں، میں سارے رسولوں کا امام ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ یا ہر جگہ فخر کے معنی مختلف ہیں، محدثین اکرام کے ساتھ چکراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل اس کا معنی یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں اولاد آدم کی سرداری پر کیوں فخر کروں؟ ارے فخر تو اولاد آدم کرے کہ جس کو میرے جیسا سردار ملا، تو میں موسیٰ علیہ السلام کی امامت پر کیوں فخر کروں؟ خلیل اللہ کے امام ہونے پر کیوں ناز کروں؟ ذبیح اللہ کے امام ہونے پر کیوں ناز کروں؟ ارے یہ ناز تو خلیل اللہ کو کرنا چاہیے، یہ کلیم اللہ کو کرنا چاہیے کہ میرے جیسا انہیں امام ملا۔ فرماتے میں فخر کیوں کروں؟ میرے لیے وجہ افتخار نہیں ہے، یہ فخر تو خلیل اللہ کرے کہ جن کو میرے جیسا امام ملا ہے، یہ فخر تو آدم علیہ السلام کرے کہ جن کو میرے جیسا امام ملا ہے، یہ فخر تو اولاد آدم کرے کہ جس کو میرے جیسا امام ملا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، وہ خبردار میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں۔ لفظ حبیب استعمال کیا، یہ کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے۔ یہ فاعل کا بھی معنی دیتا ہے اور مفعول کا معنی بھی دیتا ہے۔ حبیب کے معنی محبت کرنے والا بھی، اور حبیب کے معنی وہ جس سے محبت کی جائے۔ میرے مصطفیٰ محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں خدا کا محب ہوں، خدا میرا محبوب ہے، اور خدا میرا محب ہے اور میں اس کا محبوب ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، اور میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ اس سے بڑا تو دنیا میں مرتبہ ہے بھائی، خلیل اللہ کی امامت پر فخر نہ صحیح، اولاد آدم کی سرداری پر فخر نہ صحیح، لیکن خدا کے محبوب ہونے سے بڑی کون سی چیز ہے؟ وجہ افتخار کیا ہو سکتا ہے؟ خدا سے محبت کرنے سے بڑھ کر وجہ افتخار کیا ہو سکتا ہے؟ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ دراصل حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری منزلیں ابھی رکی نہیں ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ابھی تو محبت کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، جب آخری سیڑھی پر پہنچیں گے تو پھر فخر کریں گے۔ ابھی تو منزلیں روا دوا ہیں، ابھی معاملہ چل رہا ہے، جب آخری منزل پر پہنچیں گے تو پھر فخر کریں گے۔ اور اس لیے آپ فرماتے ہیں تیرے تو بس اہلِ تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کے اوصاف کی تو انتہا ہی نہیں، کوئی اینڈ ہی نہیں ہے اس کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے وہ عظمت عطا فرمائی کہ دنیا میں ہر شخص کو عظمت مصطفیٰ کے صدقے میں، ہر صاحب کمال کو کمال،
مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، ہر صاحب فضیلت کو فضیلت سرکار کے صدقے میں ملی۔ یہ بات لمبی نہ ہو جائے، فضیلت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فضیلت ذاتی ہوتی ہے، ایک فضیلت اضافی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ہر صاحب فضیلت کی عظمت اس کی فضیلت کی وجہ سے ہے، لیکن سرکار کی فضیلت کسی فضیلت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس فضیلت کو فضیلت اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے کلام پاک میں خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ ماسال نوری کا مشکات، میرے نور کی مثال اس فانوس کی سی ہے، ماشاءاللہ۔ اور میرا فانوس وہ ہے اگر دیا سلائی نہ ہو وَإِلَّمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگر اس کو دیا سلائی نہ پہنچے تو بھی وہ جلتا ہے، اگر اس کے اندر زہر فیول نہ ہو، تیل نہ ہو تو بھی جلتا ہے۔ فرمایا کہ میرا چراغ ہے جو بغیر ایندھن کے جلتا ہے، بغیر دیا سلائی کے جلتا ہے، یہ میرا چراغ ہے۔ اور وہ خداوند قدوس کا چراغ کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ قرئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، علامہ بیضاوی تفسیر بیضاوی کے اندر فرماتے، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت نہ ملتا تو بھی وہ محبوب کائنات تھے، سید الکائنات۔ ہاں، اور علامہ نعیم الدین صاحب مراد آبادی حاشیے کے اندر تحریر فرماتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درشی پڑھیے۔ مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈرتے ہوئے، احتیاط کا دامن ہاتھ میں لیتے ہوئے، محتاط انداز سے حاشیہ کلام اعلیٰ حضرت کے اوپر ترجمے کے اوپر اسی آیت کے تحت بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سرکار اعلان نبوت نہ بھی فرماتے تو بھی سید الکائنات ہو، لیکن مجھے بات علامہ بیضاوی کی پسند ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر منصب نبوت حضور کو نہ ملتا، رسالت کا منصب نہ ملتا تو بھی محبوب کائنات۔ تو میں یہ کر رہا تھا، ہر شخص کی عظمت اس فضیلت کی بنیاد پر ہے، اور عظمت کی عظمت اس لیے ہے کہ اس کی بارگاہ مصطفیٰ نے دی۔ تو اسی لیے میرے امام کہتے ہیں تیرے تو بس عیب تنابی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آگے فرماتے ہیں آخر رضا نے ختم سکون اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میری سمجھ میں تو یہی بات آتی ہے کہ آپ اس کے تو بندے ہیں، باقی پوری کائنات کے آقا ہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ پوری کائنات سرگرداں ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سر میں جا فضا، حیرت میں جملہ کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ بلبل نے دیکھا پھول کی رنگت، پھول کی چمک، پھول کی خوشبو دیکھی تو گل کہہ بیٹھی۔ کمری نے دیکھا حضور کے قامت مبارک کو دیکھا، سر قامت کو دیکھا تو سر کہہ بیٹھی۔ لیکن حیرت نے کہا ارے پھول کہاں اور مصطفیٰ کہاں، وہ تو موسم میں اگتے ہیں، وہ اس کے بعد کمرا جاتے ہیں۔ یہ وہ سدا بہار پھول ہے کہ جس کی آفتاب سے پوری کائنات کے دم ہے۔ اور اعلیٰ فرماتے نا ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہوں عالم نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ آپ کے درمیان
شیخ الاسلام کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عنوان گفتگو کے لیے کلام پاک میں جو الفاظ کے لحاظ سے انتہائی مختصر سورہ مبارکہ ہے، لیکن آپ نے معانی اور مطالب عظمت و مفاہیم کے اعتبار سے بے شک پورا کلام الہی کلام ربی، لیکن اپنے مطالب کے لحاظ سے اس کی نظیر نہیں ہے۔ خدا بندے قدوس کا ارشاد ہوتا ہے، زیادہ تشریح میں نہیں جاتا، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خدا بندے قدوس کا ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب میں نے آپ کو کوثر دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کی نماز پڑھے اور قربانی دے، نحر کرے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آپ کا بدخواہ ہی منقطع النسل ہے، جس کو پنجابی میں آتے ہیں اوتر، اوتر سمجھتے ہیں؟ ہاں، جس کا پیچھے کوئی وہ کہتے ہیں نا موئے مردود نہ فاتحہ درود، کئی کو اس لیے درود سے معلوم ہے کہ ابتر ہیں، اور کئی اولاد ہوتے ہوئے بھی ابتر ہیں، اس لیے جو اولاد کا منشا ہے وہ کہتے ہیں جو مردودہ پیچھے کے لوڑے درود کرن۔ اس کی تفاصیل کے سلسلے میں مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا، میں ہٹ کر ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کوثر سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کوثر سے مراد وہ جنت کے اندر جو نہر ہے، حوض کوثر سے وہ بھی مراد ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کوثر سے مراد کثرت امت بھی مراد ہے، کثرت علماء بھی مراد ہے، حضور کی اہل بیت بھی مراد ہے، اس سے قرآن بھی مراد ہے، شریعت اسلامیہ مراد ہے، کثرت معجزات مراد ہے، یہ سب مراد۔ اس سے امت کثرت امت بھی مراد دی جا سکتی، کثرت معجزات بھی مراد لیے جا سکتے، کثرت علماء بھی مراد لیے جا سکتے، کثرت اولاد بھی مراد لی جا سکتی ہے، لیکن آج مقام مدہ میں نازل ہوئی ہے، اور مدہ کا خاصہ یہ مقبول کے ساتھ خاص ہوئی۔ آج کا سورہ کا نزول مقام مدہ میں ہے، مدہ کا خاصہ یہ ہے مقبول کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ نفس اولاد اگر کثرت اولاد مراد لیں، نفس اولاد ہر جگہ نظر آتی ہے، کثرت معجزات لیں، نفس معجزہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ہم کثرت علماء مراد لیں، نفس علماء ہر نبی کے یہاں موجود رہے۔ اگر ہم کوثر لیں تو خدا نے قدوس ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور ہر جنت میں کوثر کی نہر ہے، امتی کے لیے دو، نبی کے لیے ایک۔ یہ بھی سب کو دستیاب، مانا وہ نہیں ہے جو مردود کے ساتھ خاص ہو۔ میں مانا کرنا چاہتا ہوں کوثر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ فائدہ یہ ہے جب کسی سے فعل کے صادر ہونے کو بیان کیا جائے تو اس کو فاعل کہتے ہیں، جب کسی کے ساتھ فعل کے قیام کو مراد کیا جائے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں، جب دوسرے کی نسبت کثرت معنی مراد ہو اس کے اس میں تفضیل کہتے ہیں، اور جب مطلقاً کثرت معنی مراد ہو اسے مبالغہ کہتے ہیں، اور خدا بندے قدوس کے کلام میں مبالغہ نہیں، کثرت مبالغہ۔ اب کوثر کا معنی یہ ہوا کہ انتہائی کثرت، جہاں کثرت اہم ہوتی ہے، اور کثرت کیا ہے؟ معاذ اللہ سب کچھ کثرت کے اندر شامل ہے۔ یہ جنت بھی اس کا وَمَنْ أُوتِيَ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ سب کچھ کثرت کے اندر ہے، لیکن خدا بندے کو تم فرماتا ہے محبوب میں آپ کو انتہائی کثرت دینا چاہتا ہوں، اور ان تمام کثرت کی انتہا وحدت کے اوپر ہوتی ہے۔ خدا بندے کو تم فرماتا ہے محبوب میں نے جنت آپ کو دی، لیکن وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اے محبوب اگر دونوں جہان بھی آپ پر قربان کر دوں تو پھر بھی دل کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان کے دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھگا، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ فرمایا محبوب جنت تیری ہے لیکن تیری شان اس سے بھی عرفہ والا ہے۔ محبوب یہ ساری دنیا میں معافیہ آپ کے لیے ہے، لیکن آپ کی عظمت
محبوب میں آپ کا ہو گیا، جب میں آپ کا ہو گیا فصلی لربک وانحر، پھر آپ کا حق بنتا ہے جو آپ کا ہو گیا، پھر آپ کے سجدے بھی اسی کے لیے ہوں، آپ کی قربانیاں بھی اسی کے لیے ہوں۔ جب میں آپ کا ہو گیا تو پھر آپ ابتر نہیں ہیں، پھر آپ مقتول نسل نہیں ہیں۔ ارے جس کا مدعا اللہ ہو، جس کا ذکر کرنے والا اللہ ہو، جس کا ثناء اللہ ہو، اس کا ذکر کیسے منقطع ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ جب میں اور تم مل گئے تو پھر کیا ہوا؟ ان شادیہ